نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے دوستو، دعا کی قبولیت کے 4 اسباب ایسے ہیں، اگر یہ اسباب آپ اپنے اندر پیدا فرما لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر مانگی ہوئی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ آپ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ضرور آپ کو عطا فرمائیں گے۔ اگر آپ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ آپ کے ہاتھوں کو خالی نہیں لٹائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو دعا کی قبولیت کے وہ اسباب کون سے ہیں، میں آپ کو بتلاتا ہوں، میری بات کو توجہ سے سن لیں۔ اگر یہ اسباب آپ اپنی زندگی میں لے آئیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنا ولی بنا لیں گے اور آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائیں گے۔ تو میرے دوستو، یاد رکھیں کہ دعا ایک عبادت ہے، بلکہ عبادت ہی نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ میرا بندہ ہر عبادت کے بعد میرے سامنے ہاتھ اٹھا کے مجھ سے مانگے، اور جو بھی میرے بندے کو ضرورت ہو وہ میرے سامنے رکھے، جو بندے کا مسئلہ ہے وہ میرے سامنے بیان کرے، میں اپنے بندے کی ضرورت کو پورا کروں گا، کیونکہ میں ہی مشکل کشا ہوں، میں ہی حاجت روا ہوں، میں ہی ساری کائنات کا خالق و مالک ہوں۔ جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے، میں اپنے بندے کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہوں۔ یہی وجہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی ہر مانگی ہوئی دعا کو اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں، لیکن اس کی قبولیت کی شکلیں ہوتی ہیں۔ ایک شکل تو یہ ہوتی ہے، جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہا ہوتا ہے، اللہ وہی چیز بندے کو عطا کر دیتے ہیں۔ اور بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ جب بندہ اللہ سے کوئی دعا کر رہا ہوتا ہے، اللہ اس دعا کے بدلے میں اس بندے پر آنے والی کوئی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں، اس کے اوپر کوئی پریشانی آنی ہوتی ہے، اللہ اس پریشانی کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور تیسری شکل یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی مانگی ہوئی دعا کو محفوظ کر کے رکھ لیتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کے بدلے میں بندے کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے اور بندے کی مغفرت کا فیصلہ فرمائیں گے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بندہ اپنی دعاؤں کو محفوظ کیے ہوئے دیکھے گا تو وہ بندہ یہ تمنا کرے گا کہ اللہ زندگی میں میری کوئی دعا قبول ہوتی نہ، اللہ ساری کی ساری دعاؤں کو محفوظ کر کے رکھ لیتے۔ تو اس لیے میرے دوستو، دعا رد نہیں ہوتی، دعا اللہ اپنے بندے کی ضرور قبول فرماتے ہیں۔ پہلا سبب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یقین کے ساتھ دعا کرنا اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ سے مانگنا۔ بعض اوقات انسان اللہ سے دعا تو کر رہا ہوتا ہے، رٹے رٹائے الفاظ بیان کر رہا ہوتا ہے، لیکن میرے دوستو اس دعا کے اندر عاجزی نہیں ہوتی، اس دعا کے اندر توجہ نہیں ہوتی، اس دعا کے اندر انسان کا دلی لگاؤ اللہ کی طرف نہیں ہوتا، دل کسی اور طرف ہوتا ہے، توجہ کسی اور طرف ہوتی ہے، تو ایسی دعا کو اللہ قبول نہیں فرماتے۔ عاجزی کے ساتھ دعا کریں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے، اور کیا فرمایا؟ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، کہ میرا ایک نیک بندہ تھا جن کا نام حضرت زکریا علیہ السلام تھا، اور ان کی دعا کی اللہ نے تعریف فرمائی ہے۔ کیا کہتے ہیں اللہ؟ اذ نادى ربہ نداء خفیا، میرے بندے نے میرے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، اور دعا کا انداز کیا تھا؟ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اور ایسے دعا کر رہے تھے کہ کوئی بندہ ان کو دعا کرتے ہوئے نہیں دیکھ رہا تھا۔ خفیہ، کیونکہ دعا بندے اور اللہ کا معاملہ ہے، بندہ جو مانگ رہا ہے یہ اللہ کو پتا ہونا چاہیے یا بندے کو پتا ہونا چاہیے۔ اگر آپ عبادات کا شوق پیدا کر لیں، یعنی آپ فرض نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا شروع کر دیں، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں، اللہ کے احکامات پہ چلنے کے لیے آپ کا جذبہ پیدا ہو جائے، اللہ کے نبی کی ایک ایک سنت پر عمل کرنا شروع کر دیں، تو اگر عبادات کا شوق آپ کے دل میں پیدا ہو جائے، فرضوں کا شوق پیدا ہو جائے، نوافل پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے، تو یہ سبب ہے آپ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں گے، اللہ آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ فرضوں کے ذریعے سے، نوافل کے ذریعے سے، عبادات کے ذریعے سے اتنا میرے قریب ہو جاتا ہے، اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، اس کو اپنا ولی بنا لیتا ہوں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا
ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. یعنی کیا مطلب, جو میرا بندہ بولتا ہے میں اس کی بولی کو پورا کر دیتا ہوں, جو اس کی زبان سے نکلتا ہے میں اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو پورا کر دیتا ہوں, جو میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے میں اس کی مانگی ہوئی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہوں. تو اس لیے میرے دوستو, عبادات کا شوق پیدا ہو جانا یہ بھی دعا کی قبولیت کا ایک سبب ہے.